السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا کی زندگی کس قدر مختصر ہے میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی 60 70 یا 80 سال کی زندگی، اس زندگی کو آرام اور راحت کے ساتھ گزارنے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو پہلے اس گھر کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا خریدتے ہیں اور پھر اس پر گھر بنانے کے لیے کسی بہترین انجینئر سے گھر کا نقشہ تیار کرواتے ہیں، اور پھر سب سے جو ماہر مستری اور مزدور ہو اس کی خدمات لے کر اپنے گھر کو تیار کرواتے ہیں، اور اس کے بعد جب گھر تیار ہو چکتا ہے تو پھر اس میں لائٹ بتی اور پنکھوں کا انتظام کرتے ہیں تاکہ گرمی کے دنوں میں ٹھنڈی ہواؤں کا لطف لے سکیں۔ اسی طرح سخت ٹھنڈی کے دنوں میں ہم ہیٹر کا انتظام کرتے ہیں تاکہ ٹھنڈی کی وجہ سے ہم پریشان نہ ہوں۔ پھر ہم اپنے گھر میں رنگ و روغن بھی کراتے ہیں تاکہ ہماری آنکھوں کو فرحت اور راحت ملتی رہے۔ اب زندگی کا 2 قیمتی لمحہ خرچ کر کے میرے ساتھ سوچئے کہ ہم نے یہ سب کچھ اپنے لیے تو کیا، اسلام کے لیے ہم نے کیا کیا، اپنے دین کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے زمین کا کوئی ٹکڑا خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کیا؟ یا اگر کسی شخص نے زمین کا کوئی ٹکڑا وقف کیا تھا تو پھر کیا ہم نے اس زمین میں عمارت بنوانے کے لیے اپنے پیسے کا استعمال کیا؟ کیا ہم نے اسلامی مرکز کی تعمیر میں حصہ لیا؟ کیا ہم نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو دینی علم دوسروں کو سکھا رہے ہیں، جو دین سیکھ رہے ہیں، ان طلباء کی ہم نے مدد کی؟ ہم نے کبھی سوچا کہ اگر اللہ رب العزت نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے اپنے گھر میں تو بہترین کلر کروایا تھا، میرا گھر، میری مسجد یوں ہی بے رنگ و روغن پڑی تھی، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ تم نے اپنے گھر میں بہترین فرش لگوائے تھے، میری مسجد میں نمازیوں کے لیے جانماز نہیں تھے، تم نے اس مسجد کے لیے کچھ انتظام کیوں نہیں کیا؟ اگر اللہ رب العزت نے پوچھ لیا کہ تمہارے گھر کے ایک ایک کمرے میں 6 اور 7 بلب تھے، بہت ساری لائٹس تھیں، فوٹ لائٹس بھی تھی، سیلنگ لائٹس بھی تھی، وال لائٹس بھی تھی، میرے گھر میں 2-3 لائٹ میں ہلکی روشنی میں لوگ کام کر رہے تھے، تم نے ان کی روشنی کا کیا انتظام کیا؟ اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اس وقت ہمارے پاس موقع ہے۔ یہ جو مدرسۃ البنات کا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے زمین کا بھی انتظام کیا، پھر اس پر عمارت بھی بنوائی، اور اب الحمدللہ اس کے ہاسٹل کا کام چل رہا ہے۔ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ اس مدرسۃ البنات میں جو بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ سب کی سب مقامی ہیں، آس پاس کی رہنے والیاں ہیں، لیکن جب یہاں ہاسٹل کا انتظام ہو چکے گا تو پھر انشاءاللہ دور دراز سے آ کر بچیاں یہاں رہ کر تعلیم حاصل کر سکیں گی، اور یہ صرف ایک مدرسہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک اسلامی مرکز ہے۔ اس وقت ہم یہاں پر محدود انتظامات کے باوجود الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی نوازش اور اس کے احسان سے یتیموں کی کفالت بھی کر رہے ہیں، بیواؤں کے لیے وظیفوں کا انتظام بھی کر رہے ہیں، ہم محتاجوں میں کپڑے اور کھانے بھی تقسیم کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر علمی مجلسیں بھی لگ رہی ہیں، لیکن یہ سب کچھ ایک محدود پیمانے پر۔ اگر یہ ہاسٹل بن گیا اور اب الحمدللہ اس کی باؤنڈری وال کا کام بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے، یہ ایک انتظامی طور پر مکمل ادارہ اگر بن جائے تو پھر ہم یہاں سے بہت سارے وسیع کام کر سکیں گے۔ یہاں پر علمی مجلسیں لگیں گی جو آن لائن بھی ہوں گی اور آف لائن بھی ہوں گی، مقامی خواتین اور مقامی مرد حضرات آ کر یہاں پر 1 سالہ دینی علمی کورس کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ آن لائن بھی اس کورس کا انتظام کیا جائے گا کہ وہ لوگ جو دین سے شغف رکھتے ہیں، جنہیں یہ شوق ہے کہ وہ حلال و حرام پہچانیں، وہ قرآن کریم کی تفسیر جانیں، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنا سیکھیں، ان کے لیے ہم 1 سالہ دینی علمی کورس کا انتظام کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہاں سے مسجدوں کی تعمیر کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت مدرسۃ البنات کے ہاسٹل کی چھت ڈھلائی کا کام، جو انتہائی اہم کام ہے،
وہ باقی ہے، تو ہم کیوں نہ اس کام کو منظم انداز میں کرنے کے لیے اس کی تعمیر کے کام کو پہلے مکمل کر لیں تاکہ یہ کام اعلیٰ درجے پر ہو سکے۔ اللہ رب العزت اس شخص کو اپنی رحمتوں میں رکھے جو ہماری بچیوں کے لیے چھت کے سائے کا انتظام کرنے میں ہماری مدد کرے۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔